اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان، فاضل نوجوان، واعظ خوش الحان اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب، میری مراد محب رسول و اہل بیت حضرت مولانا قاری محمد اویس عاجز صاحب آف لاہور مائک پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو خالق و مالک، داتا گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دینے پہ آئے تو ایک ہی گھر کے اندر کئی کئی بیٹے، کئی کئی بیٹیاں عطا کر دے، اور اگر دینے پہ آئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام عطا کر دے، وہ بڑا لجپال، دستگیر اور علی کل شیء قدیر ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں ابھی بھی جنہوں نے پڑھا ان کو یہ میں حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ جو شخص نبی رحمت، رسول معظم، رسول ہاشمی، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر صرف درود پاک ایک مرتبہ، سنیے گا سارے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمان کی حالت کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے پڑھیے نا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات،
درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور اس کے بعد منتظمین پروگرام، مسجد کی انتظامیہ، دیگر دوست احباب، اللہ پاک تمام احباب کی محبتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ماشاءاللہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، اور میرے دل سے ایک دعا نکل رہی تھی، اللہ کا گھر اتنا پیارا ماشاءاللہ بنا ہوا ہے، اللہ جن لوگوں نے محنت، کوشش، کاوش کی ہے، اللہ جس طرح انہوں نے اتنا خوبصورت تیرا گھر اللہ اس بابو ٹاؤن کے اندر بنایا ہے، اللہ چیچا وطنی کے اندر اتنا پیارا گھر بنایا ہے، اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اللہ جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، اللہ ساروں کے گھر جنت کے اندر بنا دے، کہیں آمین۔ اور مجھے حکم فرمایا گیا ہے، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے کہ میں آج آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ذرا توجہ کیجئے اور آئیے ذرا غور فرمائیے، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائز بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، محدث بن جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن میرے ساتھ ایک مرتبہ بولیے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے صحابی کی تعریف کرنے لگا ہوں، میں آپ کے سامنے صحابی کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی حالت کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرے، ملاقات کرنے کے بعد آپ کا دیدار پاک کرے، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھے، آپ کا دیدار کرے، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزارے، اور جب موت کا پیغام آ جائے ایمان کی حالت میں آئے، اور کون سا چہرہ دیکھا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تو کیا ہو، لیکن کس چہرے پر انوار کو دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے اور کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال بڑا اعلیٰ عطا کیا، محبوب اللہ نے آپ کو چہرہ بڑا اعلیٰ عطا کیا، محبوب اللہ نے آپ کو زلفیں بڑی اعلیٰ عطا کی، محبوب اللہ نے آپ کو جمال بڑا اعلیٰ عطا کیا، آپ کے چہرے کو بڑا اعلیٰ بنایا، آپ کی آنکھوں کو بڑا اعلیٰ بنایا، آپ کے مکھڑے کو بڑا اعلیٰ بنایا۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو تو میری اور آپ کی زبان والا بولا اور کمال درجے کی بات کی، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی
ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، تکبیر۔ اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میں نے آپ احباب کے سامنے صحابی کی تعریف کی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا اور غور فرمائیے گا۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کیا ہو، آپ کے ساتھ ملاقات بھی کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت میں آئے۔ یہ تو صحابی کی تعریف ہے، یہ تو صحابی کی ڈیفینیشن ہے۔ اب آئیے ذرا صحابی کی عظمت کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا اعلان کر رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ مجھے ترجمہ یوں کرنے دیجئے، اللہ فرماتے میں ابو بکر سے راضی، اللہ فرماتے میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی، میں حسن سے راضی، میں حسین سے راضی، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم جمعہ ادا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن ذرا توجہ کیجئے گا، بابو ٹاؤن میں رہنے والوں ذرا توجہ کیجئے گا، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، یہ اعمال کرنے کے بعد اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی، انشاءاللہ اللہ جنت عطا کرے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر بھی دی، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج میں نے تمہیں ایک انعام دینا ہے، جنتیوں آج میں نے تمہارے لیے ایک انعام تیار کیا ہے۔ اللہ جی وہ انعام کیا ہے؟ اللہ جنت کے کیا نظارے ہیں، اللہ جنت کی کیا بات ہے، دل میں ابھی تصور آتا ہے، ذہن میں ابھی خیال آتا ہے، ہر چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ جنت مل گئی، اللہ اب کیا دینا چاہتے ہو؟ اللہ فرمائیں گے جنتیوں ایک تو تمہیں میں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں اعلان کر رہا ہوں، میں اللہ ذوالجلال ہو کر کے اعلان کرتا ہوں جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن اصحاب پیغمبر کی عظمت دیکھیے، اللہ نے ان کی زندگی کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو گئے ہو، پھر مجھے کہنے دیجئے نا تیرے اور میرے لیے آخری انعام اللہ کی رضا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا، آپ جنت میں جائیں گے، اپنے جنت میں جائیں گے، بیگانے جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج میں تمہارے سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن اصحاب پیغمبر کا پہلا انعام یہ ہے، اصحاب پیغمبر کا پہلا تحفہ یہ ہے، اللہ فرماتے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو۔ ہم اس لیے اعلان کرتے ہیں، ہم اس لیے پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں صحابہ عظمت والے، صحابہ مقام والے، صحابہ عزت والے، صحابہ شان والے، صحابہ بلندی والے، آؤ صحابہ کرام سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہیں اس جہان میں بھی چمکا دے گا، معاشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا انشاءاللہ۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے، اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر آپ نے قرآن سنا ہے، جس طرح اللہ کا قرآن اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن اہل بیت کی عظمت کے اندر بھی ہے۔ صحابی کی تعریف آپ نے سنی، صحابی کی تعریف آپ نے سماعت کی، اب اہل بیت کی تعریف سنیے۔ اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل کہتے ہیں والے، بیت گھر والے، یعنی اہل بیت نبی
علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اہل بیت کی عظمت کے اندر بھی میں ان کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب آپ کے سامنے میں اپنے انداز کے اندر اور آپ کی زبان کے اندر ترجمہ یوں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے میں نے برائی کے قریب نہیں جانا، اللہ فرماتے ہیں اپنوں نے برائی کے قریب نہیں جانا۔ اللہ ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہمارے لیے آرڈر یہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے حفاظ نے برائی کے قریب نہیں جانا، اللہ نے حکم دیا ہے قرآن نے برائی کے قریب نہیں جانا، اللہ نے حکم دیا ہے علماء نے برائی کے قریب نہیں جانا، اللہ نے حکم دیا ہے خطباء نے برائی کے قریب نہیں جانا، اللہ نے حکم دیا ہے عالم نے برائی کے قریب نہیں جانا۔ لیکن میں قربان جاؤں اہل بیت کی عظمت سے، میں قربان جاؤں اہل بیت کی شان سے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ کس کو حکم دیا ہے؟ پہلے ہمیں حکم ہے، ہم نے برائی کے قریب نہیں جانا، پہلے ہمیں آرڈر ہے، ہم نے گندگی کے قریب نہیں جانا، پہلے ہمیں حکم ہے، ہم نے نجاست کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اللہ اعلان کر رہے ہیں نجاست کو حکم ہے، برائی کو حکم ہے، گندگی کو حکم ہے کہ تم نے میرے اہل بیت کے قریب نہیں جانا ہے، تو نے حسن کے قریب نہیں جانا، تو نے حسین کے قریب نہیں جانا، تو نے اماں فاطمہ کے قریب نہیں جانا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی عظمت کے کیا کہنے، اہل بیت کی شان کے کیا کہنے، اہل بیت کی بلندی کے کیا کہنے۔ ہمیں یہ حکم ہے ہم برائی کے قریب نہ جائیں، برائی کو یہ حکم ہے اہل بیت کے قریب نہیں جانا ہے۔ جب اللہ کا قرآن صحابہ کی عظمت بھی بیان کرے، جب اللہ کا قرآن اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کرے، پھر ہمیں بھی چاہیے ہم صحابہ سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی پیار کریں، صحابہ سے بھی عقیدت کریں، اہل بیت سے بھی عقیدت کریں۔ صحابہ سے محبت ہوگی تو اہل بیت کی عظمت مکمل ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، صحابہ سے محبت مکمل ہوگی۔ اگر یہ ہماری محبت اجتماعی نہ ہوئی، اگر یہ ہماری محبت مشترکہ نہ ہوئی تو صحابہ کی عظمت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر صحابہ سے محبت ہوئی، اہل بیت سے محبت نہ ہوئی تو اہل بیت کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا کام ہے، صحابہ و اہل بیت سے پیار کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان عمر کا ہے، جیسا ایمان عثمان کا ہے، جیسا ایمان علی کا ہے، جیسا ایمان حسن کا ہے، جیسا ایمان حسین کا ہے۔ اللہ جب ہمارا صحابہ و اہل بیت جیسا ایمان ہوگا اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے صحابہ و اہل بیت جیسا ایمان تیرا ہوگا، تیرے سے راضی بھی ہو جاؤں گا اور تجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت بھی اللہ کے قرآن سے آپ نے سنی، اہل بیت کی عظمت بھی آپ نے اللہ کے قرآن سے سنی۔ آؤ ذرا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ زبان ہے جس زبان کے بارے میں اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والا گرد و غبار میرے صحابی کے چہرے پہ پڑا ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والا گرد و غبار، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی یہ ڈسٹ، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی یہ مٹی ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا، لیکن تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ زمین اور پہلے آسمان کا وایا، آپ کے سائنٹسٹ نے لکھا ہے، آپ کے سائنسدانوں نے لکھا ہے، زمین سے پہلے آسمان کا وایا اور فاصلہ اراؤنڈ 500 سال کا ہے۔ عمر نوح بھی مل جائے
उम्रे नू मिलने के बाद ये सारा फासिले से अपनी नेकियों से भर दो, फिर भी तुम मैं मोहम्मद के सहाबा की अजमत को नहीं पहुंच सकते हो। अगर नहीं समझे हो तो मुझे यूं कहने दीजिए, तेरी नमाज पढ़ना एक जानिब, तेरा उम्रा करना एक जानिब, तेरा हज करना एक जानिब, तेरी ज़कात देना एक जानिब, तेरे नवाफिल अदा करना एक जानिब, तेरे रोज़े रखना एक जानिब, तेरा सदका खैरात करना एक जानिब, हमारे सारों के अमाल मिल करके सहाबी की उस निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते जिस निगाह से सहाबा किराम ने प्यारे पैगंबर के चेहरे पर अनवार को देखा है। उस निगाह का मुकाबला भी नहीं कर सकते जिस निगाह से सहाबा इकराम ने अपनी प्यारी निगाहों से सहाबा इकराम ने प्यारे पैगंबर का दीदारे पाक किया है। तो फिर वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है, क्यों असहाबे पैगंबर रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पैगंबर ने जहां पर अबू बकर की अजमत को बयान किया, वहां मेरे आका ने जनाबे हसन की अजमत को बयान किया। जहां मेरे आका ने जनाबे उमर की मोहब्बत को और मुकाम को बयान किया, वहां पर मेरे आका ने जनाबे हुसैन की अजमत को बयान किया। इसलिए हम कहते हैं नबी पाक के घराने से भी मोहब्बत कीजिए, नबी पाक के घराने से भी मोहब्बत कीजिए, नबी पाक के सहाबा से भी मोहब्बत कीजिए, नबी पाक के अहले बैत से भी मोहब्बत कीजिए। नहीं समझे तो आइए बात जनाबे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो से शुरू करते हैं। कौन अबू बकर जिसके बारे में नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। लोगों, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, जनाबे अबू बकर को बनाता, जिसके बारे में अहले सुन्ना वल जमा का इस बात पर इजमा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद अजीम तरीन शख्सियत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की है। फिर अबू बकर ने प्यारे पैगंबर के साथ वफा करके दिखाई, फिर अबू बकर ने प्यारे पैगंबर के साथ मोहब्बत करके दिखाई, फिर अबू बकर ने प्यारे पैगंबर के साथ प्यार करके दिखाया। अगर नहीं समझे तो आइए, अल्लाह का कुरान इस अमर का ऐलान कर रहा है। कुरान का 15वां पारा है, सूरत बनी इसराइल है। अल्लाह ऐलान करते हैं, फरमाया सुबहानल्लाजी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। तेरे और मेरे महबूबा का जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सफरे मेराज पर गए। मेरे आका मेराज पर गए, मेराज करके वापिस तशरीफ लेकर के आए। मेरे आका इस्सलातु वस्सलाम के पास अबू जाल आया, मेरे आका का दुश्मन आया, कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी कोई नई बात सुना दो, नाउज़ुबिल्लाह, आज कोई नई ताज़ी बात सुना दो। नबी पाक की आंखों मुबारक से आंसू आए। नबी पाक फरमाते हैं, अबू जाल, शायद तुझे वो वक्त याद नहीं है कि जब मैंने तेरे सामने, तुम्हारे सामने इस बात का ऐलान किया था कि हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मक्के वालों, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे किरदार के लिहाज से, मेरे करैक्टर के लिहाज से, मेरी सीरत के लिहाज से तुमने मुझे कैसा पाया है? अबू जाल, तेरे सारों ने, तेरे सारे यारों ने इस बात की गवाही दी थी, मोहम्मद आपको सादिक पाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सादिक पाया है, आपको अमीन पाया है। उलमा मौजूद हैं, पूछिए सादिक का माना क्या है? अगर मक्के वाले कहते महबूब आपको सिद्दीक पाया है, बात फिर भी मुकम्मल थी, लेकिन सिद्दीक नहीं कहा, सादिक कहा, मुबालगे का सिगा बोला। कहा आका जी, आपसे बढ़कर के सच्चा हमारी आंखों ने दूसरा और कोई नहीं देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, अबू जाल, तुझे पता नहीं है मोहम्मद की जबान से जो निकलता है हक निकलता है, सच निकलता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज करके आए हैं। आका फरमाते हैं, अबू जाल,
میں سفر معراج کر کے آیا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، میں پہلے آسمان پہ گیا، میں دوسرے آسمان پہ گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، میں نے جنت کے نظاروں کو دیکھا، میں نے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا۔ اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے فاصلہ کتنی دیر کے اندر طے پایا؟ آپ کتنی دیر کے اندر یہ فاصلہ کر کے گئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلم من المسجد الحرام، آقا فرماتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، لیلن کے اوپر تنوین ہے، جب یہ تنوین آ جائے تو قلیل کا معنی دیتی ہے، فرمایا میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ ساری سیر کر کے آیا، سفر معراج پر گیا۔ ابو جہل نے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس نے کہا اس طرح بات نہیں بنے گی، میں اس طرح کرتا ہوں۔ ابو بکر اور نبی پاک کے اندر پیار بڑا ہے، کیا کہتا ہے؟ ذرا ایک دفعہ بولیں، خوشی ہوگی، کیا کہتا ہے؟ ابو بکر اور نبی پاک کے اندر پیار بڑا ہے، ابو بکر اور نبی پاک کے اندر محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، الفت بڑی ہے۔ اب ابو بکر میرے پیارے پیغمبر کے دروازے سے، ابو جہل اب میرے پیارے پیغمبر کے دروازے سے سیدھا جناب ابو بکر کے دروازے پہ گیا، جا کر کے دستک دی، دروازے میں پوچھا گیا من دق الباب، کون آیا؟ کہتا ابو جہل آیا ہوں۔ ابو بکر نے دروازہ کھولا، خیریت ہو؟ آج یہ ابو جہل میرے پاس کیا کرنے آ گیا؟ یہ میرے آقا کا دشمن، یہ اسلام کا دشمن میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا؟ میرے پاس کیوں آیا؟ کہتا ہے ابو جہل، پتہ کیا کہتا ہے ابو بکر مجھے اتنی بات بتاؤ، اگر کوئی انسان آپ کو یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سفر معراج کر کے آیا ہوں، کیا تو اس کی بات کو تسلیم کر لے گا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اچھا پھر بتا۔ کہتا اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جنت کو بھی دیکھ کے آیا، ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، ابو بکر اس کی بات کو تسلیم کر لے گا؟ ابو بکر کا جواب سنیے گا، ابو بکر کا جواب سن کر کے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجئے گا۔ ابو بکر فرماتے ہیں ابو جہل میری بات کو کان کھول کے سن لے، اگر یہ بات تجھے کسی عام آدمی نے کہی ہے اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے تو اللہ نے ان سے بڑھ کر دوسرا سچا پیدا نہیں فرمایا ہے، اگر انہوں نے کہی ہے ان سے بڑھ کر سچا کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ اب ابو بکر نے میرے آقا کی تصدیق کی ہے، اللہ نے اعلان دیا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا ابو بکر آج کے بعد آپ ابو بکر نہیں، اللہ نے آپ کو ابو بکر سے ابو بکر صدیق بنا دیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اگر ابو بکر سے محبت کی، ابو بکر نے محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ آگے بڑھیے، میرے آقا اپنے اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے، کتنا پیار کیا کرتے۔ جہاں میرے آقا نے ابو بکر سے محبت کی وہاں میرے آقا نے اپنے نواسوں کے ساتھ بھی پیار کیا، اور کس انداز سے کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میری اماں جان فرماتی ہیں حذیفہ تجھے کتنے دن ہو گئے تو نے نبی پاک سے ملاقات نہیں کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں گیا، تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کر کے آیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ جب میں پیارے پیغمبر کے پاس گیا میں نے نماز مغرب کو ادا کیا، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار شروع کر دیا، نماز عشاء ہو جاتی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے حذیفہ، اور بشارت لے کر کے آیا ہے، خوشخبری لے کر کے آیا ہے۔ آقا جی کیا بشارت لے کر کے آیا ہے؟ فرمایا حذیفہ وہ فرشتہ بشارت لے کر کے آیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ فرشتہ اس بات کی بشارت لے کر کے آیا ہے کہ آپ کا نواسا حسن بھی، آپ کا نواسا حسین بھی، اللہ نے آپ کے دونوں شہزادوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ جہاں پر میرے پیارے پیغمبر نے
ابو بکر کی عظمت کو بیان کیا، وہاں پر اپنے نواسوں کا بھی تذکرہ کیا، وہاں پر اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باہر بازار نکلے۔ جب بازار نکلے ہیں، سامنے دیکھا کہ خانوادہ رسول جگر بطول جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے اندر کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسین کو دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کے پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے، حسین بچے تھے، حسین آگے جا کے دائیں کو مڑ جاتے ہیں، میرے آقا بھی حسین کے پیچھے پیچھے دائیں مڑ جاتے ہیں، حسین آگے جا کر کے بائیں مڑتے ہیں، میرے آقا بھی حسین کے پیچھے پیچھے بائیں مڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسین کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد اپنی گود میں اٹھایا، جناب حسین کے متھے پر بوسہ دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ بولا، الحسین منی وانا من حسین، لوگوں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین میرے سے پیار کرتا ہے، مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ اور میرے آقا اکثر فرمایا کرتے، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اللہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اور میرے آقا فرمایا کرتے، اللہ جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی پیار کر، اور اللہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اتنی محبت، اتنا پیار اپنے نواسوں سے کیا کرتے۔ اگر نہیں سمجھے تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے، آئیے ذرا غور فرمائیے۔ ایک مرتبہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما، سامنے سے جناب حسنین کریمین، جناب حسن، جناب حسین رضی اللہ عنہما تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا نے اپنے شہزادوں کو اندر آتے دیکھا، میرے آقا نے جناب حسن کو دیکھا، میرے آقا نے جناب حسین کو دیکھا۔ میرے آقا منبر سے نیچے اترے، میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا، میرے آقا نے منبر چھوڑ دیا، میرے آقا نے جمعہ چھوڑ دیا، نیچے اترے اور اپنے نواسوں کو، جناب حسن کو، جناب حسین کو پکڑ کر کے لے کے آئے۔ دائیں جانب جناب حسن کو بٹھایا، بائیں جانب جناب حسین کو بٹھایا۔ دوبارہ میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں ایک بات یہاں پر رک کر کے کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے، ابو بکر آپ حسن کو پکڑیے، عمر آپ حسین کو پکڑیے، عثمان آپ حسن و حسین کو پکڑیے، لیکن میرے آقا نے منبر چھوڑا، میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، میرے آقا نے جمعہ چھوڑ کر کے اپنے نواسوں کو خود پکڑا، دنیا کو پیغام دیا کہ میں محمد ہو کر کے صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کونین ہو کر کے، تاجدار ختم نبوت ہو کر کے اپنوں نواسوں سے پیار کرتا ہوں، اپنے نواسوں سے عقیدت کرتا ہوں، اور دنیا کو پیغام دے دیا میرے نواسوں سے محبت کیجئے گا، میرے نواسوں سے پیار کیجئے گا۔ اور ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارا یہ اعلان ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ فکر ہے۔ صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی عظمت والے، صحابہ بھی مقام والے، نبی پاک کے نواسے بھی عظمت والے، نبی پاک کے اہل بیت بھی عزت والے، نبی پاک کے صحابہ بھی عزت والے۔ جو صحابہ سے پیار کرے گا اللہ اس کو اس جہان میں بھی چمکا دے گا، معاشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا انشاءاللہ۔ آئیے میں چند باتیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ 4-5 دن ہو گئے، گلے کی خرابی تھی، لیکن آج میڈیسن کھائی لیکن فرق نہیں پڑا۔ انشاءاللہ میں 1-2 باتیں کر کے بات کو ختم کروں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، آئیے ذرا غور فرمائیے۔ آپ نے اس بات کو بھی سماعت کیا کہ نبی پاک کے صحابہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت سے بھی محبت پیار کرنے والے ہیں، لیکن اب میں ایک الگ بیان کی بات کرنے لگا ہوں، ذرا اب توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ نبی پاک کے صحابہ بھی نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی پاک کے اہل بیت بھی نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو تو آئیے ذرا میں بات کو بالکل اختتام پذیر کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جناب ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ توجہ کیجئے گا، پوری گفتگو کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے پھر کبھی چاہا انشاءاللہ آپ سے میں آ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کروں گا، لیکن آئیے ذرا اب ساری توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ گفتگو کا خلاصہ رکھنے لگا ہوں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرنے والے۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ بات سمجھیے گا، امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے، اللہ کا قرآن بولے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے، چاہت کرنے والے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہو حیدر کرار صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، قرآن کے اندر کیا، وہ صحابہ جن صحابہ نے پیارے پیغمبر پر تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے، وہ صحابہ ہیں۔ آئیے دعوت یہ ہے، صحابہ سے بھی محبت کیجئے، اہل بیت سے بھی پیار کیجئے۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنا آپ کا کام ہے، اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرما دے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ آج کا پیغام یہ ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرنے والے، یہ محبت کی فضا کو عام کیجئے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق صحابہ و اہل بیت
عہد کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گلے کی خرابی کے باعث انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا احباب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آخری انا الحمدللہ. یہ تھے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شان صحابہ اور شان اہل بیت بیان کر رہے تھے. حضرت مولانا محمد اویس عاجز صاحب الحمدللہ حفظہ اللہ. اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. اللہ شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. اب دعائے خیر کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد ایوب عزیزی صاحب مدیر مرکز ریاض الجنہ غازی آباد.